بادشاہ سلامت آج بہت سخت غصے میں تھے۔ ان کی سب سے قیمتی انگوٹھی کھو گئی تھی۔ ہر جگہ ڈھونڈنے کے بعد بھی کہیں نہیں ملی۔ کہاں گئی میری انگوٹھی؟ آسمان نگل گیا یا زمین کھا گئی؟ وہ اس قدر غصے سے چیخے کہ دیوار پر لٹکی ہوئی ڈھالیں دھڑام سے نیچے گر گئیں۔ کہاں گئی؟ وہ ایک بار پھر چیخے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور ڈھال دھڑام سے زمین پر گر پڑی۔ عالی جاں، ابھی تک اس شاہی انگوٹھی کا پتہ نہیں چل سکا۔ وزیر اعظم نے ہاتھ باندھ کر ڈرتے ڈرتے عرض کیا، جاؤ جا کر ڈھونڈو، میرے کامل ترین سپاہیوں کو دنیا کے کونے کونے میں بھیجو، وہی اسے ڈھونڈ کر لا سکیں گے، اور اگر کل تک مجھے میری انگوٹھی نہ ملی تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ بادشاہ نے اس قدر غصے سے کہا کہ باقی ڈھالیں بھی زوردار آواز کے ساتھ زمین پر آ گریں۔ اس شور سے وزیر اعظم اتنا بوکھلا گئے کہ انہوں نے کامل ترین کو کاہل ترین سنا۔ چنانچہ انہوں نے فوج کے دو سب سے کاہل اور احمق نوجوانوں کو بلایا۔ دونوں سگے بھائی تھے۔ ایک کا نام شاہد جنگ تھا اور دوسرے کا نام زاہد جنگ۔ وزیر اعظم نے ان دونوں کو بلا کر کہا، بادشاہ سلامت کی انگوٹھی کھو گئی ہے اور انہوں نے تمہیں حکم دیا ہے کہ ان کی انگوٹھی ڈھونڈ کر لاؤ، ورنہ تمہارے سر قلم کر دیے جائیں گے۔ دونوں بھائی سخت پریشان ہوئے۔ تھوڑی دیر تک سوچتے رہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ آدھی سلطنت میں ایک بھائی انگوٹھی تلاش کرے اور آدھی میں دوسرا۔ محل کے دروازے سے دونوں اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر نکلے۔ شاہد جنگ سیدھے ہاتھ کی دیوار کے ساتھ چلا اور زاہد جنگ بائیں ہاتھ کو۔ چلتے چلتے دونوں جب درمیان میں پہنچے تو ایک دوسرے سے زور سے ٹکرا گئے۔ شاہد جنگ اپنے گھوڑے سے اچھلا اور اوپر لٹکے ہوئے بھالے میں جا کر چپک گیا۔ اس بھالے کو کسی نے تازہ رنگ کیا تھا اور محل کے باہر سوکھنے کے لیے لٹکا دیا تھا۔ اب شاہد جنگ بھالے میں الٹا لٹکا ہوا بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ اس پر ستم کہ یہ اس کا بھائی زاہد جنگ ٹھیک اسی بھالے کے نیچے ایک خندق میں جا گرا۔ اس خندق میں پانی بھرا ہوا تھا۔ خندق میں اگی ہوئی گھاس پھوس اس کے سر میں لگ گئی۔ بادشاہ جو اپنی کھڑکی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا غصے سے کانپنے لگا۔ اس نے حکم دیا کہ ان احمقوں کا سر قلم کر دیا جائے۔ اسی لمحے شاہد جنگ کی نظر پانی میں گری ہوئی کسی چیز پر پڑی۔ وہ وہیں سے لٹکے لٹکے بولا، زاہد جنگ نیچے دیکھو، خندق کی گہرائی میں کوئی چیز چمک رہی ہے، غوطہ لگاؤ اور اسے نکال لاؤ۔ زاہد جنگ نے غوطہ لگایا اور پانی کی تہہ سے ایک چمکیلی سی چیز نکال لی۔ یہ جو کچھ بھی تھا بادشاہ کی انگوٹھی بہرحال نہیں تھی، یہ تو ایک موزہ تھا اور اس کے اندر کچھ چمک رہا تھا۔ کیا ہے یہ؟ بادشاہ نے چیخ کر کہا۔ ہم نے حکم دیا تھا کہ ان احمقوں کا سر قلم کر دیا جائے۔ مگر وزیر اعظم موزہ دیکھ کر کچھ سوچ رہا تھا۔ وہ بولا، حضور عالی، کیا یہ موزہ آپ کا ہے؟ کیا؟ بادشاہ کو اس وقت موزے کا ذکر بے حد ناگوار گزرا۔ اس وقت بھلا یہ سوال کیوں کیا جا رہا ہے؟ آج اتوار ہے اور ہم ہر اتوار کو اپنے موزے تبدیل کرتے ہیں۔ وزیر اعظم بولا، میں موزے کو الٹ کر دیکھتا ہوں، شاید اس میں حضور کی گمشدہ انگوٹھی ہو۔ یہ کہہ کر وزیر اعظم نے موزے کو الٹا تو اس میں سے بادشاہ کی انگوٹھی نکل کر زمین پر گر پڑی۔ بادشاہ سلامت مسکرا دیے۔ میری انگوٹھی! وہ خوشی سے چیخے، میری بہترین انگوٹھی! مگر یہ خندق میں کیسے آئی؟ جناب عالی، وزیر اعظم نے کہا، یہ کسی وقت لڑھک کر آپ کے موزے میں چلی گئی۔ آپ نے موزے تبدیل کر کے پھینک دیے، وہ موزے خندق میں جا گرے، ان کے ساتھ یہ بھی پانی میں چلی گئی اور شاہد جنگ نے اسے ڈھونڈ نکالا۔ ارے مجھے تو کوئی اتارے! شاہد جنگ ابھی تک خندق پر الٹا لٹکا ہوا تھا۔ بادشاہ کے خادموں نے جلدی سے جا کر اسے اوپر سے اتارا اور زاہد جنگ کو پانی سے نکالا۔ بادشاہ سلامت نے خوش ہو کر دونوں بھائیوں کو بہت سی اشرفیاں انعام میں دیں۔ حماقت بھی کبھی کبھی کام آ جاتی ہے۔